وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، موہی بھی وہی، ممیت بھی وہی، وہی ہے جو کبھی نہیں مرے گا۔ حضرت نے فرمایا نہیں، ذرا اس کے مقصد کو بھی سمجھ۔ انا اول من آمن برسول اللہ، میں سب سے پہلا وہ اول ہوں جو رسول اللہ پہ ایمان لے آیا۔ انا الآخر من زارہ فی قبرہ، میں وہ آخری انسان ہوں جس نے قبر میں حضرت کے چہرے کی زیارت کی۔ انا الظاہر، میں ظاہر شریعت پہ عمل کرنے والا ہوں۔ ان الباطن، میں دین کی گہرائیوں اور بطون سے بھی آگاہ ہوں۔ ان المحیی، میں سنت نبوی کو زندہ کرنے والا ہوں۔ ان الممیت، میں ہر بدعت کا قاتل ہوں۔ میں چونکہ شہید ہوں لذا نہیں مروں گا۔ مراد یہ ہے، یہ میں نے عمدن حدیث پڑھی ہے، چونکہ کچھ لوگ غلط استفادہ کرتے ہیں اس سے کہ علی کہتے ہیں میں اول ہوں، میں آخر ہوں، میں ظاہر ہوں، میں باطن ہوں۔ حضرت نے تفصیل بیان کی، اول سے مراد وہ ذات نہیں، اول سے مراد جو سب سے پہلے سید الانبیاء پہ ایمان لے آیا وہ علی ابن ابی طالب ہے۔ انا الآخر، میں آخری ہوں، یعنی آخری زیارت حضرت کی قبر میں نے کی ہے۔ انا المحیی، میں ہر سنت نبوی پہ عمل کر کے اس کو زندہ کرنے والا ہوں۔ انا الممیت، میں بدعتوں کو مارنے والا ہوں۔ علی بدعات کو برداشت نہیں کرتے۔ اپنی محفلوں میں سنت کو زندہ کرو، بدعتوں کو مارو، تب بچو گے میرے بھائیو، تب بچو گے۔ تو اس لیے میں عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ احادیث معصومین زندہ کرتی ہیں مردہ دلوں کو، چونکہ حدیث وہی قرآن ہوتا ہے سادہ الفاظ میں۔ غور کریں، حدیث قرآن سے ہٹ کے نہیں ہے، بلکہ معصوم نے فرمایا جو حدیث قرآن سے ہٹ کے ہو وہ ہماری نہیں، وہ کسے کوڑے کوڑ گھڑے ہے، اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا فرمان وہی ہوگا جو عین مطابق قرآن ہوگا، عین مطابق قرآن ہوگا۔ بلکہ معصوم ہستیاں جو مسئلہ بیان کرتی تھی نا، ذرا صلوات پڑھیں آپ، ذرا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ باقر العلوم سے کسی نے مسئلہ پوچھا کہ مولا یہ مسئلہ بیان کرو، حضرت نے جواب دیا، سننے والا چپ کر گیا۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ تو نے یہ کیوں نہیں پوچھا، مولا یہ تو بتاؤ یہ مسئلہ قرآن کی کس آیت میں ہے؟ یہ مسئلہ جو آپ نے بیان کیا ہے ذرا یہ تو بتاؤ نا کہ یہ مسئلہ قرآن کی کس آیت میں ہے۔ یعنی معصوم چاہتے تھے ہم مسئلہ بیان کریں، لوگ پوچھیں مولا بتاؤ قرآن کی کس آیت میں ہے، ہم قرآن کی آیت پڑھیں، لوگوں کو پتہ چل جائے معصوم وہی کہتا ہے جو قرآن کہتا ہے، جو قرآن کہتا ہے۔ علی، بلکہ یہ مامون الرشید کے دور میں یا ہارون الرشید کے دور کا واقعہ ہے۔ یہ برادری میں مسلمانوں میں اختلاف ہے نا کہ چور کا ہاتھ کاٹنا ہے، تو فقہ اہل بیت میں ہے کہ فقط یہ 4 انگلیاں کاٹ دو۔ باقی فقہوں میں کوئی کہتا ہے یہاں کلائی سے کاٹو، کوئی کہتا ہے یہاں سے کاٹو، کوئی کہتا ہے کندھے سے کاٹو۔ جب معصوم سے پوچھا گیا تو امام نے فرمایا کہ یہ فقط 4 انگلیوں کو کاٹنا ہے۔ وہ حاکم کہتے ہیں مولا یہ 4 انگلیوں کو کاٹنا ہے، اس کی دلیل قرآن میں کیا ہے؟ فرمایا ان المساجد للہ،
کہ یہ قرآن کہتا ہے کہ جو سجدے والی جگہ ہے نا ان کا مالک اللہ ہے، چونکہ ہتھیلی سجدے میں لگنی ہے، اس کے کاٹنے کا کسی کو حق نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو اور بزرگوں، حدیثیں یاد کرو، یقین کرو، میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے آپ کی خدمت میں اپیل کرتا ہوں کہ قرآن اور حدیث کا دامن ہاتھ سے مت چھوڑو، ورنہ گمراہی ہے، ہدایت کوئی نہیں، کوئی نہیں۔ قرآن معصوم کا فرمان، نبی اعظم نے بھی یہی دونوں چیزیں چھوڑی ہیں، قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ اگر آپ دقت کریں تو دونوں ایک ہی چیز ہیں، قرآن اہل بیت سے ہٹ کے نہیں، اور اہل بیت کی سیرت اور فرمودات قرآن سے ہٹ کے نہیں، اسی میں ہدایت ہے۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو بعد از پیغمبر خدا ایک قانون حکومت نے بنایا تھا کہ نبی کی حدیثوں کو مت لکھو، یہ قانون تھا، نظریہ ضرورت کے تحت تھا، ضرورت تھی حکومت کو کہ نبی کی حدیثوں کو نہ لکھا جائے۔ کیوں؟ کسی نے کہا تھا قرآن کافی ہے۔ اگر حدیثیں آ جاتی تو اس بیان کا کیا بنتا؟ لہذا قانون بن گیا کہ حدیثیں نہ لکھو، نہ لکھو، جو لکھتا اس کو سزا دی جاتی۔ لیکن آپ کے عظیم امام مولا متقیان فرماتے تھے قید العلم بالکتابت، جو ہم کہتے ہیں لکھو لکھو لکھو، کل تمہارے کام آئیں گی۔ اس دور میں بھی شیعان علی ابن ابی طالب نے حدیث نبوی کو لکھا، جس دور میں ممنوع تھا حدیث کا لکھنا، اس دور میں بھی شیعان علی علیہ السلام نے حدیثوں کو لکھا۔ لیکن دکھ کی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جس مذہب میں حدیثیں لکھنا تھا ممنوع، وہ بن گئے اہل حدیث، وہ بن گئے اہل حدیث۔ اور جن کو معصوم نے کہا تھا لکھو لکھو لکھو، وہ لگ گئے افسانوں کے پیچھے۔ ان کی محفل میں حدیث نبوی کا وجود ہی کوئی نہیں، قرآن کی آیت کا وجود ہی کوئی نہیں۔ جب نہیں ہوگا تو نتیجہ یہی ہوگا، نہ اصول کا پتہ ہے نہ فروع کا پتہ ہے۔ ایک زندگی ہے گزر رہی ہے، میرے امام نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ مولا متقیان فرماتے ہیں الناس علی ثلاثہ، لوگوں کی تین قسمیں ہیں اور بس۔ عالم ربانی، عالم ربانی جو بھی بات کرتا ہے وہ کرتا ہے جس پہ اس کا رب راضی ہوتا ہے، باویں حاجی بشیر ناراض ہوندا تا پیا ہوئے۔ عالم ربانی نے وہ بات کرنی ہے جس پہ رب راضی۔ دوسرا متعلم علی سبیل النجات، طالب علم ہے جو نجات کے راستے پہ چلتے ہوئے معصوم کی فرمودات کا علم حاصل کر رہا ہے۔ دو قسمیں۔ تیسری یہ نہج البلاغہ میں پڑھ رہا ہوں، میں افسانے مجھے نہیں آتے، نہج البلاغہ۔ تیسرا فرمایا وہ ہے ہمج الرعاء، ڈنگر ڈھوروں کی طرح۔ تیسری قسم حیوانوں کی طرح، جو آواز دیتا ہے اسی کے پیچھے۔ یتبعون کل نائق، نائق کہتے ہیں اس آجڑی نو جڑا بھیڑا نو سد ہے، وہ سد، ہاں بھیڑ چال، اچھا ترجمہ کر رہے ہیں۔ دوسری قسم تیسری ہے بھیڑ چال، جدھر سے کسی نے آواز دی ادھر
چل پڑے یمیلون مع کل ری، ایک نازک شاخ کی طرح جدھر سے جھکڑ آیا دوسری طرف مڑ گیا۔ یہ کیوں ایسے ہیں؟ فرمایا لم یستضیئوا بنور العلم، انہوں نے علم کے نور سے نورانیت حاصل ہی نہیں کی۔ نتیجہ کیا ہے؟ جو کہتا ہے میں پڑھ رہا ہوں آپ نعرے لگا رہے ہیں، کوئی کچھ پڑھے گا یہاں شرک بھی بیان کرے گا پھر بھی نعرے لگائے گا۔ کیوں؟ پتہ نہیں ہے، علم حاصل نہیں کیا۔ علم یہاں سے بیان کرنا تھا نا، تو یہاں تو ساری شاعری بیان ہوئی۔ شاعری حقیقت کے مطابق ہوتی، ایسے شاعروں کی جوتے کی خاک میری آنکھوں کا سرما، لیکن یقین کرو شاعری چلی گئی افسانوں میں، حقائق سے رخ ہی موڑ دیا گیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا بیچاری قوم کو پتہ ہی نہیں ہے یہاں سے حق بیان ہونا تھا، ہم نے کتنا یہاں سے کیا۔ نہیں میرے بھائیوں اور بزرگوں، جب تک روش نہیں بدلو گے ہدایت نہیں آئے گی۔ یہ آئے شعر سنانے لگا، ہاں بسم اللہ، کہ قرآن کی زبان فقط اہل بیت ہے۔ سبحان یہ بھی شاعری اللہ، ہے۔ سبحان، بہت اچھا۔ قرآن کی زبان فقط اہل بیت ہے، قرآن ہے جسم جان فقط اہل بیت ہے۔ ماشاء اللہ، ماشاء اللہ، یاسین ہو، طٰہٰ ہو یا معاہدہ، ان سب کے ترجمان فقط اہل بیت ہیں۔ ماشاء اللہ۔ اور جس نے لہو دے کر اسلام کو بچا لیا، ایک ایسا خاندان فقط اہل بیت۔ اللہم احسنت۔ یہ شاعری ہے، اگر ایسی شاعری ہوتی لوگوں کو پتہ چلا تھا کہ قرآن اور اہل بیت ایک چیز ہیں، اگر کوئی یہاں سے ایسی بات کرتا جو قرآن سے ٹکراتی لوگ احتجاج کرتے کہ ایسا کیوں؟ اب سورہ سن لیتے ہیں یمیلون مع کل ری، اس لیے امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا رحم اللہ من احیا امرنا، خدا رحم کرے اس انسان پہ جو ہم اہل بیت کے امر کو زندہ کرے۔ قال کیف یحیی امرکم، مولا ذرا بتاؤ نا ایک عام بندہ تمہارے امر کو کس طرح زندہ کرے؟ فرمایا یتعلم علومنا ویعلمہ الناس، ہماری تعلیمات کو یاد کرے پھر عمل کرے پھر دوسروں کو سکھائے۔ اس سے امر اہل بیت زندہ ہوتا ہے، مذہب اہل بیت زندہ ہوتا ہے۔ یتعلم علومنا وَيُعَلِّمُهُ النَّاسَ، آگے امام علی رضا علیہ السلام کا حسرت کا جملہ ہے، فرماتے ہیں لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر لوگ اہل بیت کے کلام کے حسن کو سمجھ جاتے سارے ہی اہل بیت کے تابع ہو جاتے۔ معصوم کے کلام میں یہ ہے خصوصیت، لیکن حسن کلام کس نے بیان کرنا تھا؟ جو یہاں آیا تھا نا، اس نے معصوم کے کلام کو بیان کرنا تھا میرے بھائی، اور معصوم کے کلام کے حسن کو بیان کرنا تھا۔ یہ تو کہیں اور چلا گیا نا، اس نے تو کوئی اور حسن یہاں پہ بیان کیا، جس کا نتیجہ یہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، خدا کے لیے اہل بیت کی روایات قرآن مجید، یقین کرو مجھے اللہ نے توفیق دی ہے، میں صبح جو درس دیتا ہوں نا، پہلا قرآن مجید کا ہوتا ہے، دوسرا ساتھ ہی نہج البلاغہ کا ہوتا ہے، اور تیسرا صحیفہ سجادیہ کا ہوتا ہے۔ یقین کرو کوئی دن تو ایسا آتا ہے بالکل جو قرآن کہہ رہا ہے وہی علی علیہ السلام کہہ رہے ہیں، وہی زین العابدین کہہ رہا ہے، ایک ہی شے، ایک ہی شے، فقط الفاظ مختلف ہیں۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں ہمیں حکم ہے کہ لوگوں کے ذہن کو دیکھ کے بات کریں، ہر ذہن ہم اہل بیت کے فرمان کو برداشت ہی نہیں کر سکتا۔
جو معصوم کے اسرار اور رموز ہیں نا کوئی نہیں برداشت کر سکتا. ایک نوجوان شخص ہے امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آ کے عرض کرتا ہے مولا اللہم صلی علی محمد، میں آپ کا مدت سے محب ہوں، آپ کا شیعہ ہوں، آپ کے قریب رہنے والا ہوں، کوئی راز کی بات تو مجھے بھی آپ بتا دیتے. امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں عرض کرتا ہے مولا نے فرمایا تیرے ذہن میں یہ صلاحیت نہیں. اصرار کرتا ہے نہیں مولا آخر میں بھی تو آپ کا کتنی مدت سے خادم ہوں، آپ مہربانی فرمائیں، کچھ تو کوئی راز تو مجھے بھی بیان فرمائیں. یقین کرو روایات میں ہے کہ معصوم امام حسین علیہ السلام نے خطبہ شروع کیا، اس نوجوان کے سر کے بال سفید ہونے لگے. چند لمحات کے بعد امام علیہ السلام نے خطاب کو روکا اور فرمایا بتا جو میں نے کہا ہے کچھ سمجھ آئی ہے، کچھ یاد ہے؟ عرض کرتا ہے مولا کخ یاد نہیں. فرمایا شکر کر یاد نہیں ورنہ تو دیوانہ ہو جاتا. کلام معصوم، معصوم اپنے کلام کو نیچے لے آتا ہے تاکہ میں اور آپ سمجھ سکیں، سمجھ سکیں. اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں ایسے ہی جس طرح قرآن چکے معجزے پہ فائز ہے نا، ہر بندہ معجزے کو نہیں سمجھ سکتا. معصوم اپنے کلام کو نیچے لے آتے ہیں، بات وہی ہوتی ہے جو قرآن نے کی ہوتی ہے، جو قرآن نے کی ہوتی ہے، کوئی نئی شے نہیں. اس لیے انس پیدا کریں. اور آپ دیکھیں میں نے عرض کیا ہے کہ شاگردان امام جعفر صادق علیہ السلام میں آپ کو ایسے شیعہ ملیں گے کہ ایک ایک شیعہ اہل بیت 40,000 حدیثوں کا حافظ. کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے. اور یہی وجہ ہے اگر آپ غور کریں 2 سال پہلے ایک کانفرنس ہوئی تھی اسلام آباد میں، شاید آپ بزرگوں میں سے کوئی ہو وہاں پہ، تو ذاکر بھی تھے اور سارے مولانا صاحبان بھی تھے. شیخ محسن نجفی رحمۃ اللہ علیہ نے اسلام آباد میں کانفرنس بلائی تھی. تو اس مرحوم علامہ نے ایک جملہ کہا تھا نا، فرمانے لگے یہ بیچارے جو شیعہ کو کافر کہتے ہیں نا، مجھے ان پہ بڑا ترس آتا ہے. یہ ان کے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، اب بھی سوشل میڈیا پہ ان کی تقریر ہوگی کہ یہ جو ہمیں کافر کہتے ہیں نا، شیعہ کافر، ان پہ مجھے بہت ترس آتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں جو ان کی سیاستہ ہیں اس میں 16,000 حدیث ایسی ہے جس کے راوی شیعہ ہیں. 16,000 حدیث سیاستہ میں موجود ہے جن کے راوی شیعہ ہیں. مرحوم فرمانے لگے تم قابل ترس نہیں کہ 16,000 حدیث کافروں سے لے کے اس پہ عمل کرتے ہو. یہ حالت ہے. تو تیرے مذہب میں اتنے متباہر لوگ، 40,000 حدیث کا کوئی حافظ، کوئی 30,000 حدیث کا حافظ. اتنا خداوند عالم نے حافظہ دیا تھا معصوم ہستیوں کو. اور پھر میں یہ بھی عرض کروں کہ خداوند عالم نے ان کو مقام بھی عجیب دیا. ایک شخص کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو جب حضرت مدینہ میں تھے کہ مولا جہان آپ کا دشمن ہے اور آپ پھر ادھر آ جاتے ہیں، مسجد میں بہت رش تھا نا کہ کوئی غلط کام بھی کر سکتا ہے. امام علیہ السلام نے فرمایا یہ لوگ مجھے دیکھیں گے تو پھر نقصان پہنچائیں گے نا. توجہ کریں، توجہ کریں، شاعری نہیں حقیقت ہے. مسجد ہے، مسجد نبوی، دروازے پہ ہے موسیٰ کاظم علیہ السلام. مخلص کہتا ہے مولا دشمن ہے جہاں زمانہ آپ کا، اب ادھر کھڑے ہیں کوئی غلط کام بھی کر سکتا ہے. فرمایا دیکھیں گے تو پھر نقصان پہنچائیں گے نا. تو کہا مولا یہ نہیں دیکھ رہے.
فرمایا نہیں، ان سے پوچھ لیں۔ بندے آ رہے ہیں، بھائی ادھر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کو نہیں دیکھا؟ جی نہیں، سان تو کوئی پتہ نہیں، ہم نے تو کوئی نہیں دیکھا۔ اسی اثناء میں ایک نابینا آیا، دروازہ امام پہ نبینا آیا، امام علیہ السلام نے فرمایا ذرا اس سے تو پوچھ۔ اس نابینا سے پوچھا کہ بتا امام موسیٰ کاظم کو دیکھا ہے؟ فرمانے لگا تو اندھا ہے، یہ سامنے وہی نہیں کھڑے۔ یا اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا معصوم کی محبت اور معصوم کی احادیث یہ دل کو زندہ کرتی ہیں۔ جب دل زندہ ہو جاتا ہے، آنکھیں اندھی بھی ہوں تو امام نظر آ جاتا ہے، امام نظر آ جاتا ہے۔ یہ ابو بصیر ہے نا، یہ آخری زندگی کے ایام میں نابینا ہو گیا تھا۔ یہ بھی ڈھیر ساری حدیثوں کا حافظ ہے، اگر آپ فقہ اہل بیت پڑھیں تو اکثر حدیثیں ہیں، عن ابی بصیر عن جعفر ابن محمد عن ابی بصیر عن الباقر علیہ السلام، اس نے ڈھیر ساری روایات نقل کی ہیں۔ آخری دنوں میں بیٹھا ہے امام کی خدمت میں، امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں، اللہم صلی علی محمد عرض کرتا ہے مولا آپ کے جو جد سید الانبیاء تھے ان کے پاس پچھلے سارے نبیوں کے معجزے تھے؟ فرمایا ہاں سب تھے۔ وہ پھر جو نبی اعظم کے پاس معجزے تھے وہ آپ کے جد علی علیہ السلام کے پاس بھی تھے؟ ہاں وہ بھی سارے تھے۔ مولا وہ آپ کے پاس بھی وہ سارے معجزات ہیں؟ کہاں ہیں؟ حضرت نے کو کہتا ہے مولا وہ جناب عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ تھا کہ اللہ کے اذن سے وہ مردہ کو زندہ کر دیتے تھے، آپ لوگ بھی کر سکتے ہیں؟ فرمایا ہاں اللہ نے طاقت دی ہے۔ وہ جو ہیں مقصد کیا تھا کہ مولا آپ کے ہوتے ہوئے میں انا، جب آپ اتنے معجزات خداوند عالم نے آپ کو دیے ہیں تو میں حضرت نے فرمایا ابو بصیر ذرا قریب اپنا دست مبارک ابو بصیر کی آنکھوں پہ لگایا، خداوند عالم نے آنکھیں عطا کر دی، خوش ہو گیا، مولا شکریہ مہربانی۔ فرمایا لیکن ابو بصیر یاد رکھ اگر اسی نابینا پن پہ راضی رہے بلا حساب جنت، وہاں کوئی حساب نہیں ہوگا چونکہ تو اللہ کے فیصلے پہ راضی ہے۔ اگر اسی نابینا ہونے پہ راضی رہے بلا حساب جنت جائے گا، اگر آنکھیں لی ہیں اور انہی پہ راضی ہے تو پھر قیامت والے دن حساب دینا پڑے گا، مرضی تیری۔ کہتے ہیں مولا نہیں میں نہیں چنگا۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، خدا کے لیے اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اسی پہ راضی رہے، اسی پہ راضی رہے، رضاً بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ میں اللہ کی تقسیم پہ راضی، جو اس ذات نے میرے حق میں فیصلہ کیا ہے۔ میں نے یہ روایت تکرار سے آپ کو سنائی، مجھے یاد ہے، میدان معاشر میں قیامت والے دن خداوند عالم کی ذات آپ مومنوں میں سے ایک جماعت کو نورانی پر عطا کرے گا، نورانی پر۔ قبر سے باہر قدم رکھیں گے، ان کو حکم ہوگا جاؤ
جنت کے 8 دروازے کھلے ہیں، جس دروازے سے چاہتے ہو جنت میں چلے جاؤ، اور جنت کے جس درجہ میں چاہتے ہو رہو، تمہارے لیے پابندی ہی کوئی نہیں، حساب بھی کوئی نہیں۔ قبر سے نکلتے ہوئے نورانی پر اسی سے پرواز، گئے سیدھا جنت کے دروازے پہ، فرشتے استقبال کے لیے کھڑے، ہمیں حکم ہے کہ تمہیں جنت کے دروازے کھلے ہیں، جاؤ، لیکن یہ بتاؤ کیا تمہارے لیے کوئی حساب تھا؟ کہا نہیں، میدان معاشر میں بھی کوئی نہیں تھا، پل صراط کی چیکنگ کا وہ بھی نہیں تھی۔ آپ جانتے میدان معاشر ہے، پھر جہنم ہے، اوپر پل صراط ہے، اس سے اگلی طرف جنت ہے، تو کوئی تمہارے لیے چیکنگ، کوئی سلسلہ، کوئی موقف کا کچھ بھی نہیں، ہمیں تو آرڈر ہوا نکلو، یہ پر ہیں، جاؤ جنت۔ فرشتے کہتے ہیں یہ تو بتاؤ کہ تم دنیا میں کرتے کیا تھے؟ یہ ہنجے ہی مل گئی، یہ کچھ تم نے کیا بھی صحیح؟ کہا اور کچھ نہیں کیا، فقط 2 کام کیے۔ ایک یہ تھا کہ چاہے مجمع عام ہوتا، چاہے تنہائیاں ہوتی، گناہ کرتے ہوئے ہمیں حیا آتی، کر ہی نہ سکے، اللہ سے حیا آتی، چاہے مجمع ہوتا، چاہے تنہائیاں ہوتی۔ مجمع میں تو ڈھیر سارے تقدس معاب ہیں مجھ جیسے، لیکن تنہائیوں میں کون سے پاپڑ ہیں جو میں نہیں بیلتا؟ شیعہ ہم کہتے ہیں ہمیں بلا حساب جانا ہے، بلا حساب جانے کے لیے اللہ سے حیا کرنا پڑتا ہے، بے حیا بلا حساب نہیں جاتا۔ جو خالق کی نافرمانی کرے اتنا بے حیا ہے، میں آپ کے سامنے غلطی نہیں کرتا، تنہائیوں میں جاتا ہوں تو ہر پاپڑ بیلتا ہوں، کیا فائدہ مجھے لا الہ الا اللہ کا؟ میں نے تو خدا کو تم سے بھی کم مانا، بندے کے سامنے گناہ نہیں کرتا، بندے کے خالق کے سامنے گناہ کرتی ہوئے شرم بھی نہیں آتی، یہ مسلمان کیسا؟ اس کا ایمان کیسا؟ ایمان حیا کی طرف لے جاتا ہے، بے حیائی کی طرف نہیں۔ تاریخ میں نہیں ہے کہ جب جناب یوسف علیہ السلام کو لے گئی زلیخا بند کمروں میں، کئی دروازے لاک ہو گئے نا، اور میک اپ کر کے تیار ہو کے حیتا لک کی دعوتیں بھی دے دیں، اس کے بعد کیا کیا؟ اس بت کے اوپر پردہ دینے لگی۔ جناب یوسف علیہ السلام گویا ہوئے اور فرمایا زلیخا یہ کیا کر رہی ہے؟ اس بت پہ پردے کیوں دے رہی ہے؟ کہتی ہے اس کی پوجا کرتی ہوں، اس کے سامنے مکالے ملتے ہوئے حیا آتی ہے۔ فرمایا تجھے بت سے حیا آئے، مجھے خالق سے نہ آئے۔ جب یہ کہا تو پھر سارے دروازے کھلتے گئے نا، دروازے سارے کھلتے گئے۔ اس لیے میرے بھائیو گناہ سے فرار کرو جتنا کر سکتے ہو۔ ہمارے بزرگ استاد تھے، خدا درجات بلند کرے، آیت اللہ مشکینی، خطبہ جمعہ دیتے تھے نا، پہلے خطبے میں تکرار سے یہ جملہ کہتے تھے، مردم تو رب خدا گناہ نہ کنید، او لوگو تمہیں خدا کا واسطہ گناہ نہ کرو۔ گناہ اہل بیت سے بھی دور لے جاتا ہے، جنت سے بھی دور لے جاتا ہے۔ ہم وہ تھے تنہائیوں میں بھی حیا آتی تھی، خلوت میں بھی حیا آتی تھی۔ میرے بھائیوں بتاؤ تو صحیح، کیا خلوت کا کوئی وجود ہے؟ تنہائی بھئی بندوں سے تنہائی ہے، خالق سے تو نہیں۔ یہ جو فرشتے ہیں ہر وقت ہمارے ساتھ ہیں، کیا یہ بھی کبھی چلے جاتے ہیں اور ہم لگے ہو جانے ہیں جو دل لے کریے؟ کوئی خلوت کا وجود ہی نہیں۔
اس لیے خمینی بت شکن رحمت اللہ علیہ، وہ جو بڑے بڑے افسر ہوتے ہیں نا ہمارے ہاں، وہ اگلے کمرے میں پھر ان کا پی اے بیٹھا ہوتا ہے، پھر ایک دروازے پہ وہ جہاں بڑا آدمی بیٹھا ہوتا تھا نا، اس کی کرسی کے سامنے لکھا ہوا ہوتا تھا تم ہمہ وقت در معرض خدا ہستی، جتنے اگلے کمروں میں چلے جاؤ خدا تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور اسی پہ ایمان ہو جائے میرے بھائیوں تو گناہ ہوتا کس طرح ہے۔ ایمان بڑی شے ہے۔ مسلمانوں کا ایک خلیفہ چند مشتبے لے کے چلا نا، یہی میری ترجمہ یہی بنے گا، جنگل میں نا عیاشی کے لیے اگو ایک آجڑی ملے، ڈھیر سارا اس کا بھیڑوں کا ریوڑ ہے۔ اب بھی آپ دیکھیں سعودیہ میں ہزاروں کے ریوڑ ہوتے ہیں، صحراؤں میں کئی سال مہینے وہ نوکر وہیں رہ جاتا ہے، مالک نے اس کو وہاں پھینک دیا ہوتا ہے، وہ بھیڑے ہی چراتا ہے۔ یہ گئے اور کہتے ہیں یار ایسا کرنا ایک لیلا سان ذبح کر کے دے، ہم تیرے مہمان ہیں، تو میزبان ہے، ہمیں آج گوشت کھلا۔ کہتے ہیں نہیں، میرے اپنے پاس یہ روٹی ہے اور یہ پانی ہے، میں اس کا مالک ہوں، بسم اللہ کھاؤ۔ کہا نہیں یار ہمارا دل کرتا ہے گوشت کھانے کے لیے، ایک ذبح کر۔ کہا مجھے اجازت نہیں، ان کا مالک ہے۔ کہا مالک کو پتہ ہے کہ اس کے ریوڑ کی تعداد کتنی ہے؟ کہا نہیں انہوں کخ پتہ نہیں، اتھے ہی سوئیاں انتے لے لے وڈے ہو انتے ہزارہ میں۔ کہا اس کو پتہ ہی نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں کرتا؟ کہا مجھے اجازت نہیں ہے۔ کہا پھر ایسا کرنا ایک ہمیں دے دے، خرید لیتے ہیں، ہم تجھے پیسے دیتے ہیں اور ایک ہمیں دے دے۔ کہا اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ تو کہا بندے خدا نہ اس کو تعداد کا پتہ ہے اور نہ وہ یہاں آتا ہے چیک کرنے کے لیے، دے اور پیسے لیتے کر موجاں۔ یقین کرو وہ آجڑی کہتا ہے اس مالک کو تو پتہ نہیں، این اللہ، این اللہ، اور میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ میرے بھائیوں جب اللہ پہ ایمان ہوتا ہے ایک آجڑی بھی غلطی نہیں کرتا، بے ایمان مولوی بھی ہو جاتا ہے تو پتہ نہیں کیا کچھ کر گزرتا ہے۔ این اللہ، اللہ کہاں ہے پھر اس کا جواب کیا دوں گا؟ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں خدا کے لیے خدا کو پہچانو۔ کوئی جگہ ایسی نہیں۔ ایک استاد ایک شاگرد سے بڑی محبت کرتا ہے، اتنی کرتا ہے کہ دوسرے کلاسی حسد کرنے لگے، استاد جی اس کو کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ ان کو اتنی ویلیو دی جاتی ہے اور ہمیں پوچھا ہی نہیں جاتا؟ کہا بیٹا اس میں خصوصیات بڑی ہیں جو تم میں نہیں۔ کہا چیک کر لو۔ کہا کر لیں گے۔ ایک دن استاد چند پرندے پکڑ کے لے آئے اور چند چھریاں چاقو ہر شاگرد کو دی کہ بیٹا یہ لے جاؤ، یہ پرندہ اور یہ چاقو وہاں ذبح کر کے لے آؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے۔ سارے گئے رگڑ کے لے آئے سوائے اس بچے کے جس کا استاد احترام کرتا تھا، وہ زندہ پرندہ واپس لے آیا۔ بیٹا تو نے ذبح کیوں نہیں کیا؟ استاد جی جو شرط آپ نے لگائی تھی وہ حاصل نہیں ہوئی۔ آپ نے شرط لگائی تھی کہ جہاں کوئی نہ دیکھے، میں جہاں بھی گیا میرا خالق بھی دیکھ رہا تھا، یہ فرشتے بھی دیکھ رہے تھے، میں ذبح کس طرح کرتا؟ اور میرے بھائیوں ایک عام بچے جتنا بھی ایمان ہو جائے انسان غلطی نہیں کرتا۔ چند دن پہلے میں نے ایک روایت پڑھی آیت اللہ مجتہدی تہرانی نے، بلکہ سنی ان کی زبان سے، وہ آپ کو سناتا ہوں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جنگل کی طرف نکلے، صلوات پڑھیں، صحابہ کرام ساتھ ہیں۔ صحرا میں ایک نابینا پرندہ جس کی آنکھیں نہیں ہیں وہ بیٹھا ہے اور اپنی زبان میں کچھ بول رہا ہے۔ سید الانبیاء نے ارشاد فرمایا اپنے صحابہ سے کہ بتاؤ یہ پرندہ کیا کہہ رہا ہے؟ مولا ہم تو نہیں جانتے، آپ ہیں حجت خدا جو پرندوں کی زبان کو جانتے، ہم بیچارے کیا جانیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں۔ آپ فرمائیں یہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا یہ کہہ رہا ہے الہی خلقتنی فرزقنی، او میرے اللہ تو نے جو مجھے اندھا پیدا کیا ہے، رزق بھی مجھے تو عطا فرما۔ خصوصی توجہ، خصوصی توجہ۔ اندھا نابینا پرندہ
الہی خلقتنی فرزقنی. میں ختم کر دوں گا، ایسا پریشان نہ ہو. انی چڑی دی گال سن لو، ہو سکتا ہے کسے انے دیاں اکھیں کھل جان. الہی خلقتنی فرزقنی، میرے اللہ تو نے جو مجھے پیدا کیا ہے نابینا، مجھے رزق بھی عطا کر دے. اسی اثناء میں ایک مکڑی آئی، اس کی چونچ سے ٹکرائی، اس نے پکڑی اور کھا گیا. اس کے بعد پھر آسمان کی طرف منہ کر کے اپنی زبان میں کچھ بولنے لگا. حضرت نے صحابہ سے پوچھا بتاؤ اب کیا کہہ رہا ہے؟ کہا کک پتہ نہیں، پہلے کبھی نہیں پتا، آپ ہی جانتے ہیں. کہا اب کہہ رہا ہے الحمدللہ الذی لا ینسانی، سب تعریفیں تو اس اللہ کے لیے ہیں جس نے مجھ اندھے پرندے کو بھی بلایا تو نہیں. کاش تیرا اور میرا عقیدہ اس انی چڑی جتنا ہو جاندہ اور ہم بھی اپنے خالق کو رازق مانتے تو دنیا کی کوئی ٹینشن نہ ہوتی. میری قوم نو حالا رازق لبدا ہی نہیں پیا. اور میرے بھائیوں اور بزرگوں، خدا کے لیے قرآن کی طرف رجوع کرو. وما